السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دا سیکرٹ نیوز شو سے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح امریکہ سے ایلن کیزر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بہت خوش بھی ہوں کیونکہ آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، تو یہ بالکل سب سے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے۔ چلیں، بالکل بالکل۔ تو آج کا موضوع ہمارا ہے پاکستان کا جو روحانی پہلو ہے، اس کے اوپر ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا روحانی کیا وہ ہے، ایک طرح سے جو اس کا وہ ہے روحانی کیا ہے؟ اور کیونکہ بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک غیر معمولی ملک ہے، یہ کوئی عام سا ملک نہیں ہے، اور یہ نشأت ثانیہ کا مرکز بنے گا، اسلام کا عروج ہوگا یہاں سے۔ تو پاکستان کی اسپریچول ڈائمنشن کیا ہے؟ ہاں شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ حقیقت میں جیسے آپ نے بتایا، کافی بزرگوں نے بھی بتایا ہے پاکستان کے بارے میں۔ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقیقت میں پاکستان کے بارے میں بات کی تھی۔ تو یہ لفظ پاکستان اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ ایک حدیث لکھا ہے جو الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الموجم الاوسط میں لکھا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں عرب ہوں لیکن عربستان مجھ میں نہیں ہے۔ میں ہندی نہیں ہوں، مطلب ہند کا یا سندھ کا نہیں ہوں، بلکہ ہند مجھ میں ہے۔ تو یہ لفظ ہند آج ہندوستان، انڈیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہند کا مطلب انڈیا نہیں ہے، بلکہ ہند کا مطلب سندھ ہے، مطلب انڈس ریور، سندھ کے کنارے پہ جو زمین ہے اس کو ہند، سندھ یا ہند کہا جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں عرب نہیں ہوں، مطلب معاف کریں، میں عرب ہوں لیکن عربستان مجھ میں نہیں ہے۔ میں ہندی نہیں ہوں، مطلب پاکستانی نہیں ہوں، لیکن پاکستان مجھ میں ہے۔ تو یہ پاکستان کا روحانی راز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان میرے دل میں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اور ضروری بات ہے کہ پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک نے کیا بتایا تھا پاکستان کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ علامہ اقبال نے لکھا تھا، وحدت کی لائے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ بہت مشہور ہے علامہ اقبال کی۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سب سے، کہ یہ ٹھنڈی ہوا کی بات یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ بھی ایک حدیث ہے جو علامہ اقبال کے وطن کے بارے میں یہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک ٹھنڈا ہوا محسوس کر رہا ہوں ہند سے۔ ہند کا مطلب پھر انڈس ریور کے کنارے پہ وہ زمین، مطلب پاکستان۔ تو یہ اور یہ حاکم نے بھی بتایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک دوسرے جگہ میں بھی لکھا ہے حضرت علی کے، شاید وہی بات ایک اس کی جیسے دوسری بات ہے، ایک دوسری حدیث، کہ جو پورے دنیا میں سب سے جو اچھا ہوا ہے وہ ہے ہند میں، یعنی پاکستان میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، مطلب فردوس سے یا جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو
جہنت کے کچھ ہوا اس کے ساتھ آئے اور وہ ہند کے درختوں میں وہ پکڑا گیا، کچھ پکڑا گیا تھا. اچھا زبردست. تو مطلب ہے یہ بھی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت علی علیہ السلام نے بھی بتایا کہ یہ ہند یعنی پاکستان ایک بہت خاص جگہ ہے جس کے درختوں میں فردوس کا ہوا یا جنت کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ موجود ہے. تو بہت سارے صوفیوں نے بھی پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. شاید سب سے مشہور ہے باری امام حضرت شاہ عبد اللطیف قادری. وہ تو کوئی تقریباً 400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. جی جی بالکل. باری امام رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے اسلام آباد کے نزدیک. تو کوئی 350 سال پہلے شاید ان کی یہ پیش ہوئی تھی کہ اسی جگہ میں مطلب جہاں وہ رہتے تھے ایک بڑا شہر قائم ہو جائے گا جو پوری اسلامک دنیا کے مرکز ہوگا. تو یہ ممتاز مفتی کے الکھ نگری میں بھی بتایا گیا ہے. جو قدرت اللہ شہاب جو امبیسڈر تھے، پاکستان کے امبیسڈر تھے، انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اپنے کتاب شہاب نامہ میں. تو یہ بھی پاکستان کے راز کے بارے میں ہے. یہ تو ہو چکا ہے، اسلام آباد بن چکا ہے 300-350 سال کے بعد اس پیش گوئی کے بعد. تو ایسے بہت سارے ہیں. ہم اور مثال دے سکتے ہیں. آپ نے پہلے مجھ سے بھی پوچھا تھا شاہ نعمت اللہ ولی صاحب کے بارے میں، جو کوئی 600 سال تقریباً 700 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی بہت پیش گوئیاں کی جو پاکستان کے بارے میں ہے، انڈیا کے بارے میں ہے اور پاکستان کے بارے میں بھی ہے. انہوں نے مغل زمانے کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اور پھر انگریزوں کے 100 سال تک انڈیا پہ ان کے حکومت چلے گی. اور جب انڈیا کے وائس روئے اس وقت لارڈ کرزن تھا، اس نے اس کتاب کو بین کر دیا تھا. کوئی اچھا نہیں لگا کہ صرف 100 سال تک ہم یہاں حکومت کریں گے. اور مرزا غلام احمد کے فتنہ کے بارے میں بھی شاہ نعمت اللہ ولی نے بتایا، اور پہلا اور دوسرا دونوں عالمی جنگ کے بارے میں. اور یہ بھی الف جیم سے لڑے گا، مطلب انگلینڈ، جرمنی، اور یہاں تک کہ انڈیا کے 2 حصوں میں بانٹا جائے گا، مطلب پاکستان اور ہندوستان. اور اس کی یہ بھی صاف لکھا ہے کہ 23 سال کے بعد پاکستان کو یہ سزا دیا جائے گا. مطلب مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. تو یہ سب باتیں. تو اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا کی پاکستان مسلمان لوگ انڈیا پر فتح پائیں گے. تو یہ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور تلواروں کو چھوڑ دیا جائے گا اور پہرا شہر کے ساتھ رہے گا. یہ بائبل میں بھی یہی بات لکھا ہے. تو اس شاہ نعمت علی ولی کو جب سردی ختم ہو جائے گی، مطلب سردی میں جب کوئی پھل نہیں ہے، پھر اس کے بعد موسم چینج ہو جائے گا اور پھر کیا بولتے ہیں اسپرنگ، نئی زندگی ہوتی ہے سب چیزوں میں. تو آ جائے
جی تو یہ سب مطلب پاکستان کے بارے میں اتنی باتیں انہوں نے بتایا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور بہت اور بھی کافی اور بھی ایسے ولی ہیں. نور والے بابا جی فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی پاکستان کے بارے میں بتایا تھا. وہ تو زندہ تھے, وہ تو 1877 سے لے کر 1978 تک 101 سال تک زندہ تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا, کیونکہ جب پاکستان بنا تھا کہ یہ کیسے, یہ لوگوں کو نہیں لگا کہ یہ حقیقت میں ایک اسلامی ملک ہے. تو نور والے بابا جی نے جواب دیا, میں اس کو پڑھوں گا. جی جی. ابھی تو بیج پڑا ہے, ابھی بوٹا نکلے گا, اور جب بوٹے پر پھول لگتا ساری دنیا حیرت سے دیکھے گی. پاکستان کے بارے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ حقیقی اسلامک ملک ہے, تو انہوں نے بتایا ہاں یہ اصلی اسلامی ملک ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ بیج صرف پڑا ہے, لیکن بعد میں یہ پتہ چلے گا. تو ٹائم لگتا ہے ہر ایک چیز میں, بیج ڈالنے کے بعد یہ ایک دم درخت نہیں بنتا ہے, ایک دم پھول اور پھل نہیں نکلتے ہیں. تو فکر نہیں کرو 70 سال ہوا ہے, 70 سال ایک انسان کے لیے بڑا عمر ہوتا ہے, لیکن ایک ملک کے لیے بہت چھوٹا, بس بچپن ہے یا جوانی ہے پاکستان کا, ابھی بس شروع ہو رہا ہے. تو ایسے بہت باتیں ہیں پاکستان کے بارے میں. اچھا, ایک کامن سا سوال آتا ہے ویسے بھی کہ پاکستان کا جو اسپریچول ڈائمینشن ہے یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن عام طور پر پاکستان میں جو آپ ماحول دیکھتے ہیں, جیسے بہت سارے ایشوز ہیں, لوگ پاکستان سے باہر جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. عام طور پر یہاں پہ ٹریفک کے بھی مسائل ہیں, بجلی کا بھی مسئلہ ہے, مہنگائی بھی بہت سارا ہے. تو یہ جو ایک عام لے مین کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں رہ پاتا, تو اس کے لیے کیا پازیٹیو ایک وہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو رکھے؟ بالکل, جیسے ایک بچہ جب چھوٹا ہے وہ شرارت کرتا ہے, وہ جب جو بہت چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو ڈائپر پہنانا پڑتا ہے, وہ اپنے جسم کو کنٹرول بھی نہیں لا سکتا ہے, وہ بہت گندگی بھی کرتا ہے. تو لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے, جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اچھا بن جاتا ہے, اچھا مرد انسان بنتا ہے. تو ابھی تک پاکستان کو ہم سمجھے یہ 55 میں ہے یا صرف جوانی شروع ہونے والا ہے. جوان بھی کبھی بکواس کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, لیکن پاکستان ابھی بڑا نہیں ہو گیا اب تک, مرد نہیں بن گیا اب تک, بچہ ہے. اس لیے یہ سب ہو رہا ہے پاکستان میں میرے نزدیک. اور یہ بھی نور والے فوجی کی بات تھی, تو میں کہتا ہوں فکر نہیں کرو, تھوڑا ٹائم اور تھوڑا انتظار کرو, آپ دیکھیں گے. کیونکہ یہاں تک صوفی برکت علی ہے نا, آپ ہیں ان کو, صوفی برکت علی صاحب جو فیصل آباد میں تھے, وہ انڈیا سے لدھیانہ سے پنجاب سے آیا تھا, تو بہت بڑے صوفی تھے. تو انہوں نے یہاں تک بتایا تھا کہ پاکستان سے پوری دنیا کے مطلب یونائٹڈ نیشنز سب لوگ پاکستان سے ہدایت لیں گے. وہ دن آئے گا جب پاکستان کی یہ پوزیشن ہو جائے گا پوری دنیا میں. تو یہ ابھی اتنے بڑے بزرگ, تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا, ابھی نہیں ہوگا میری زندگی میں, لیکن اگر یہ نہیں ہو جاتا ہے بعد میں, تو آؤ اور میرے قبر پر تھوکو. ایسے بات تو یہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, دوسرا سوال میرا ایک ہے کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے قائد اعظم کے حوالے سے, کہ قائد اعظم جب لندن میں تھے, برطانیہ میں تھے, تو انہوں نے زیارت کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ذرا ڈیٹیل سے ذرا بتائیں گے کہ یہ پوری سٹوری کس طرح سے ہے؟ ہاں,
कौन सा साल था 1930-31 उन सालों में कायद आजम लंदन गए थे और वहाँ रह रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया, क्योंकि इंडिया में इतनी झगड़े हो रहे थे मुसलमानों के जो लीडर थे, तो उन्होंने समझा कि मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकूंगा अगर मैं लंदन में रहता हूँ और वहाँ पार्लियामेंट में, क्योंकि वो तो वकील थे और बड़े काबिल वकील थे, तो वहाँ वो कुछ कर सकेगा इंडिया की आज़ादी के लिए और मुसलमानों के अच्छी तरह से कायम करने के लिए। तो 1934 में वो वापस इंडिया गए थे फौरन। तो उनके जो सबसे करीबी दोस्त थे अलामा उस्मानी, शबीर अहमद उस्मानी साहब, उन्होंने पूछा था कायद आज़म से कि आप क्यों वापस आए अभी, हम तो कई साल से आपसे दरख्वास्त कर रहे थे आने का, और अल्लामा इकबाल भी कह रहे थे और सब जो मुस्लिम लीडर थे, लियाकत अली खान, वो सब चाहते थे कि कायद आज़म वापस आ जाए, लेकिन आप नहीं आ रहे थे, अभी आप फौरन आए हैं, तो क्या आप क्यों आए थे? तो अल्लामा उस्मानी साहब उन्होंने कायद आज़म ने उनसे दरख्वास्त की थी कि पहले झंडा था पाकिस्तान का अगस्त 1447 में 1947 में, उस झंडे को उठा ऊपर कर लो, और उन्होंने कायद आज़म के जनाजा भी पढ़ी। तो अल्लामा उस्मानी साहब ने ये बताया था काफी साल के बाद कि मैंने पूछा था कायद आज़म से कि आप क्यों वापस आए, और कायद आज़म ने मुझे यहाँ से जवाब दिया कि हकीकत मैं आपको बताऊंगा इस शर्त पे कि आप जब तक मैं जिंदा हूँ और किसी को न बताएं। अच्छा। तो अल्लामा साहब ने बताया हाँ जरूर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया था, जैसे आप अभी पूछ रहे थे, कि जब मैं लंदन में था एक रात को मेरा पलंग हिलने लगा, मैं जाग गया था, क्या हो रहा है, इधर उधर देखा, कोई समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, मैं दोबारा सो गया। फिर पलंग एक और बार हिलने लगा, ज्यादा जोर से, यहाँ तक कि मैंने समझा कि कोई जिलजिला हो रहा है। जिलजिला जब होता है तो फिर सब लोग अपने घर से निकलते हैं, है ना यार। तो मैं निकला था अपने अपार्टमेंट से और कोई आवाज नहीं सुना, कोई दूसरे लोग नहीं जाग रहे थे, अजीब बात है। तो फिर मैं सो गया था। फिर तीसरे बार पलंग हिलने लगा और मैंने खुशबू महसूस की। फिर मैंने देखा मेरे कलम के पास खड़ा है एक बुजुर्ग, तो मैं एकदम खड़ा हो गया था और मैंने पूछा आप कौन हैं, और जवाब तो अंग्रेजी में बात हो रही थी, वो इंग्लैंड में था, तो हु आर यू, और जवाब आया था अव्वल दर्जे के अंग्रेजी में I am your holy prophet. Okay, the Azam, my Lord, what can I do for you? तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंग्रेजी में, Mr. Jinnah, you are urgently required by the Muslims of the subcontinent, and I order you to lead the freedom movement. I am with you. Do not worry. You will succeed in your mission, इंशाल्लाह। तो ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने बताया था बाद में। तो और एक दूसरा चौधरी फजलुल हक साहब को शायद उस्मानी साहब ने बताया, क्योंकि उन्होंने मतलब चौधरी फजलुल हक वो तो कायद आज़म के करीबी, वो जब जवान था वो कायद आज़म के
اور علامہ عثمانی کے قریبی ساتھی تھے، اور بعد میں وہ انٹیریئر منسٹر تھا پاکستان کا، اور بلوچستان میں اور سندھ میں بھی آئی جی پولیس رہے. جب وہ 96 سال 96 ایئرس سال کے تھے، انہوں نے ایک انگریزی اخبار پاکستان آبزرور میں بھی بتایا تھا. یہ تو جون 14 2011 کے پاکستان آبزرور میں ہی آیا تھا. تو وہاں بھی انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو یہ حکم دیا تھا پاکستان انڈیا واپس جانے کا. کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لندن میں آ جائیں اور قائد اعظم سے ملیں؟ شاید یہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا قائد اعظم کا. مجھے معلوم نہیں وہ خواب تھا یا حضرت محمد حقیقت میں ادھر موجود ہوئے تھے ان کے کمرے میں، لیکن کوئی فرق نہیں میرے لیے. بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو علامہ اقبال کے بھی یہ مانتے تھے، اور انہوں نے لکھا، یہ اقبال نامہ کا ریفرنس بھی میں دے سکتا ہوں، پہلے والیوم صفحہ 3017 میں علامہ اقبال نے لکھا تھا، "It is my belief", انگریزی میں انہوں نے لکھا، "It is my belief that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is still alive and the people of this age can get inspiration from him as his companions did during his mortal life." مطلب جیسے علامہ اقبال نے یہاں لکھا، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، اور قائد اعظم کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی. تو شاید میں نے اس کا انگریزی میں بتایا، اس کا اردو ترجمہ نہیں بتایا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو بتایا. مسٹر جنا، مسلمانوں کا، انڈیا کے مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے بھائی، اور میں تمہیں دیتا ہوں کہ یہ آزادی کا جو موومنٹ ہے اس کو آپ لیڈ کریں. میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو، تم اپنے مشن میں کامیاب نکلو گے انشاءاللہ. کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے ہو سکتا، لیکن میں مانتا ہوں یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ ہے قائد اعظم کے واپس 1934 میں انڈیا جانے کا وجہ. اس کی وجہ کچھ تو میں بھی پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، شاید وہ ابھی میں اس کو ڈھونڈوں گا ابھی. شاید ایک انگریز نے، ہسٹورین نے بتایا تھا کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کے کہنے پر، اس کا میں ریفرنس دوں گا ابھی، یہ ایل ایف رش بروک ولیمز کا نام، اس پروفیسر آف ہسٹری تھا. تو انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں پاکستان کے بارے میں، اور ان کی کہنا یہ تھا کہ in 1930 Jinn had come to the conclusion that he could no longer do anything in India to help the Muslim community, deeply divided as they were, and that his best course was to remain in England, practicing before the Privy Council and using the influential legal contacts available to him to ensure that Muslim interests were not overlooked when new legislation affecting Indian constitutional advance was being drafted. Taking out a new passport in 1931, he gave England, not India, as his place of residence. His determination to remain in political exile was no doubt strengthened during the 1931 sessions of the conference, when Mr. Gandhi, who had been persuaded by Lord Irwin to attend as representative of the Congress Party, boldly asserted that the Congress spoke for Muslims as well as for Hindus, and that he, Mr. Gandhi, spoke for all India. مطلب ہے قائد اعظم نے پھر سمجھے کہ بہت ضروری ہے کہ میں یہاں لندن میں رہوں تاکہ ایسے
انگلینڈ میں انگریز یہ نہیں سوچیں گے کہ جو گاندھی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. پھر آگے یہ رش بروک ولیم صاحب نے لکھا تھا کہ قائد اعظم انڈیا کو واپس نہیں جانا چاہ رہا تھا، تو لیکن 1934 میں جب لیاقت علی خان جو جنہیں کہ رائٹ ہینڈ مین لیفٹیننٹ تھا، انہوں نے جنرل صاحب کو بتایا تھا واپس آؤ انڈیا، واپس آنا انڈیا. لیاقت علی خان کے کہنے پر یہ رش بروک ولیمز نے لکھا. When in 1934, Mr. Jinnah's devoted lieutenant, Liaquat Ali Khan, urged him to return to India and reorganize the Muslim League to meet the task which lay before it, he consented. مطلب یہ ایسے عام طور پر لوگ سوچتے ہیں لیاقت علی خان کے کہنے پہ یا علامہ اقبال کے کہنے پہ وہ واپس گئے تھے انڈیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. یہ پاکستان مطلب یہ ایک عام ملک نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنایا گیا ہے. صحیح، ٹھیک، بہت اچھا سر، یہ بہت اچھا آپ نے آنسر دیا. اچھا، ایک اور عام طور پر سوال آتا ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے پاکستان کے حوالے سے؟ آپ نے بہت عرصہ پاکستان میں قیام کیا ہے اور آپ کا ابھی بھی آنا جانا پاکستان لگا رہتا ہے. بہت سارے آپ صوفی بزرگوں سے بھی ملے ہیں، آپ کو پنجابی بھی آتی ہے، آپ اردو بھی بہت اچھی ماشاءاللہ بولتے ہیں. تو آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے پاکستان کے حوالے سے؟ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے، آج کل کی بات نہیں ہے. 1983 یا 84 میں، ان سالوں میں میں پاکستان میں کافی رہتا تھا. تو ایک دن جب میں گھوٹکی میں تھا سندھ میں، تو صبح صبح میں جلدی جاگا تھا، نہا کر میں بیٹھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا. تو ایک روحانی شخصیت آئی تھی میرے پاس، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون ہے، اور انہوں نے پنجابی میں بتایا تھا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک اودے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. اچھا، اتنے وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ میں اس کو یاد کر سکا. اور پھر بعد میں کچھ پنجابی دوستوں سے پوچھا جب میں لاہور گیا تھا کہ یہ ٹھیک پنجابی ہے، کیونکہ مجھے پنجابی زیادہ نہیں معلوم تھا، لیکن یہ سب صحیح پنجابی ہے. اور انہوں نے بتایا ہاں یہ بالکل بہت خوبصورت پنجابی ہے. تو پھر میں نے سمجھ لیا کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب حقیقت میں کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا. اور میں نے کچھ کیا ہی نہیں کافی سالوں تک. میں نے اس کو آگے نہیں سمجھا کہ اس کے مطلب حقیقت میں کیا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا. لیکن پھر 2015 میں، اچھا، کتنے سال کے بعد، صحیح، 30-35 سال کے بعد، میں لاہور میں تھا. ایک دن کچھ بڑے صوفی اور علماء کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، اور میں نے پھر وہی آواز سنا تھا. اچھا، کیونکہ اسلامی پاک کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا تھا، یہ اسلامی پاک کیا چیز ہے مجھے معلوم نہیں تھا. تو پھر یہ میں نے سنا، اسی آواز کو میں نے سنا وہاں بیٹھ کر، سب بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے سنا، دوسروں نے نہیں سنا، لیکن میں نے صاف سنا کہ اسلامی پاک کا مطلب کی یہ اسلامی پاک جو 20-25 سال پہلے مجھے بتایا گیا یہ پاکستان میں قائم ہو جائے گا. اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت. اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت. پھر آگے میں نے سنا اس کے جواب، اس سوال کا جواب ایسے آیا، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. یہ گہری بات ہے. تو پھر میں نے سمجھ لیا اسلامی پاک کا مطلب یہ ہے، اس کے روح ہے محبت.
شریعت جسم جیسا ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن روح ہے محبت. اور پھر میں حیران کی بات ہے، اس کے بعد پتہ نہیں 1-2 سال پہلے صرف میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک ویڈیو دیکھا تھا انٹرنیٹ میں، جہاں انہوں نے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. وہ اپنے صحابیوں سے پوچھ رہے تھے، تو صحاب کسی نے بتایا نماز، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکات. سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سب سے ضروری چیز نہیں ہے اسلام کی. تو پھر آخر میں ان سب نے پوچھا، تو آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. پھر میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ جو میں نے سنا تھا کہ اسلام کا، اسلامی پاک کا روح ہے محبت، یہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بتا رہے ہیں. ایک حدیث انہوں نے عربی سب بتایا تھا، محبت ہی اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، اسلام کا روح ہے. تو پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بے شک پاکستان وہ جگہ ہے جہاں اسلامی پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ابھی جب آپ آتے ہیں تو کسی روحانی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جب آپ پاکستان ابھی آتے ہیں؟ ہاں، میں ایک اور بات آپ کو بتانا میں نے یہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ بات کبھی کھلی نہیں بتائی، یہ بھی ایک راز ہے. لیکن 2016 میں سیالکوٹ گیا تھا، علامہ اقبال کے گھر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. اچھا. تو جب میں وہاں گیا تھا، جو اس کا نام یاد نہیں ہے، تو انچارج تھا اس مکان کا، اس نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ کہیں بھی اس گھر میں اگر آپ اکیلا بیٹھنا چاہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے کسی بھی کمرے میں، آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں اکیلا. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. میں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر رقبے میں بیٹھا، علامہ اقبال کو یاد کر رہا تھا اور ان کی موجودگی محسوس ہوئی. کچھ باتیں نہیں، اور پاک راستہ کے بارے میں، کیونکہ 1983 میں اسی وقت جب یہ پاکستان کا مطلب ہے وہ پاکستان جتے حضور پاک ولی پاک نے صاحب دے نال اسلامی پاک دیر قائم کر دیں گے، اسی وقت مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاک راستہ کے نام سے تم کو ایک تحریک شروع کرنا ہوگا. تو علامہ اقبال نے اس پاک راستہ کے بارے میں بھی بات کی تھی جب ہم گھر گئے تھے. تو پھر 2017 میں میں دوبارہ علامہ اقبال کے گھر میں گیا تھا، اور پھر میں نے سمجھ لیا کہ وہ شخصیت جو مجھ سے ملے اور مجھے بتایا تھا اسلام پاک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، وہ علامہ اقبال تھا. اچھا. لیکن مجھے اس وقت لگا تھا کیونکہ وہ بھی پنجابی تھے اور وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں وہ علامہ اقبال کی موجودگی میں جو مجھے 1917 اور 2017 اور 2016 میں باتیں ہوئی، وہی شخصیت تھی جنہوں نے مجھے 1983 میں بتایا تھا سب سے پہلے. اچھا، ماشاء اللہ سر، بہت اچھا ادھر ہے. تو یہ پاک راستہ کیا کوئی موومنٹ ہے، یہ کیا ہے، مطلب تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے بتائیں گے؟ حقیقت میں مجھے اب تک معلوم نہیں ہے کیا ہو جائے گا یہ پاک راستہ کیسے بن جائے گا یا کیا ہو جائے گا، لیکن یہ مجھے اتنے سال پہلے بتایا گیا تھا کہ تم کو ایسے ایک تحریک شروع کرنا ہوگا، لیکن مجھے معلوم نہیں کیسے ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیسے بنانا ہے، کیا ہو جائے گا. ٹھیک. چلیں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اس میں کرتا اللہ ہوں بے شک
میں بالکل دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت ملے کہ میں یہ کیسے کروں، لیکن اب تک کوئی ایسی ہدایت زیادہ نہیں ملی ہے۔ اچھا اچھا ایک بات بھی ہے جی جی کہ بالکل پاک راستہ میں جو انٹرنیٹ ہے اس کی استعمال کیا جائے گا، اور پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے مضبوط ہو جائے گا، پاکستان بہت مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے جوان خاص کر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے یا کمپیوٹر سائنس کے پڑھائی کریں گے، جی جی وہ اس کام کو کر دیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے بھی کمائیں گے جی جی اور تبلیغ بھی کریں گے اسلامی بات کا۔ چلیے زبردست ماشاء اللہ لیکن اس سے زیادہ کوئی تفصیل مجھے نہیں ملا ہے۔ اچھا اچھا چلیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ یہ رستہ آسان کرے پاک رستہ کا، اور جو بزرگوں کی دعائیں ہیں وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے سب دیکھیں۔ ٹھیک شکریہ۔ ٹھیک تھینک یو، بہت اچھا لگا سر مل کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سیم ٹائم کے ساتھ۔ مجھے اجازت دے دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔